السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزر رہے تھے تو ایک غیر مسلم کے پاس ایک اونٹ تھا جو آپ کو پسند آ گیا۔ آپ نے اس کے ساتھ اونٹ کی قیمت طے کی اور کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں رقم لے کر آتا ہوں۔ وہ شخص وہاں کھڑا تھا تو ایک اور آدمی گزرا اور اس نے کہا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا یہ اونٹ تو میں بیچ چکا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیسے لے لو لیکن یہ اونٹ مجھے دے دو۔ تو اس آدمی کے دل میں لالچ آ گیا۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ میں نے خرید لیا ہے، یہ مجھ سے رقم لو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو اس بات کو نہیں مانتا، میری نہ تو کوئی آپ سے بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں یہ اونٹ اتنے پیسوں میں دوں گا۔ تمام لوگ جمع ہو گئے تو اس نے اس ڈر سے کہ اب تو بات مجمع میں آ گئی ہے تو اب تو بولنا پڑے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کوئی گواہ لاؤ اپنے دین کے مطابق، اگر آپ بات میں سچے ہو، نہیں تو میں قسم کھا لیتا ہوں کہ یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہوا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ ہی موجود تھے جب یہ بات ہوئی تھی، تو ابھی لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سودا کیا ہے اور اتنے پیسوں کا۔ حذیفہ بن یمان کی یہ بات سنتے ہی اس نے کہا کہ میرا جو گواہ کا مدعا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اس نے پیسے لیے اور اونٹ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو آپ نے پوچھا کہ اے حذیفہ، تم تو اس وقت موجود نہ تھے تو پھر تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو اس پر حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ پر ایمان لے لیا، تو یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا کہ میری شریعت میں 2 مردوں کی گواہی قبول ہوتی ہے، لیکن جہاں میرا حذیفہ گواہی دے گا وہاں پر اس کی گواہی کو 2 بندوں کے مطابق سمجھا جائے گا۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ سبحان اللہ۔